بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حاملہ بیوی کے ساتھ قربت کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ اگر 6 ماہ کے حمل میں قربت کی تو اس سے بچے کی آنکھوں پر، 7 ماہ سے اوپر قربت کی تو بچوں کے دماغ کی حالت پر، 8 ماہ سے اوپر ہم بستری کی تو بچے کی ٹانگوں پر، اور پیدائش کے قریب قربت کی تو بچے کے پیٹ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، فتنہ کی کتاب میں مرقوم ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ قربت کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی حمل ٹھہرنے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ نیز حاملہ عورت کے ساتھ قربت کرنے کے نقصانات بچے اور عورت کو کیا ہوتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی تحریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلومات ہونا چاہیے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ کب تک قربت کر سکتے ہیں اور کتنے دنوں تک۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ایک سنت عمل ہے، اور جس نے اس سنت پر عمل کیا گویا اس نے نیکیاں حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں یعنی کہ ٹھنڈی راتوں میں مباشرت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم بستری، اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اور اس آدھی رات کو ٹھنڈے پانی میں ان دونوں نے غسل کیا، اس لیے میں ان پر راضی گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے قربت کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ مباشرت کر سکتا ہے اور کب اس کے لیے منع ہے، یعنی ہم بستری؟ حمل کے دوران اگر قربت کی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ حاملہ عورت سے قربت کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی صورت ایام حیض۔ حیض کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ ان دنوں کے دوران اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، یعنی کہ مباشرت نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے عورت کی حیض کے ایام میں قربت سے منع فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ حیض کے دوران میں عورتوں سے الگ رہو۔ تو حیض کے دنوں میں قربت یعنی ہم بستری سے بچنا ہوگا۔ دوسری صورت ایام نفاس۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قید نفاس کے دنوں میں لگائی ہے۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد عورت کے رحم سے جو خون اور نجاست آتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ جب تک یہ خون بند نہ ہو جائے قربت منع ہے۔ اس کے زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم سے کم کوئی حد نہیں۔ یہ 8 یا 10 دن بعد بھی بند ہو سکتا ہے۔ جب بھی بند ہو جائے غسل کے بعد قربت جائز ہے، یعنی غسل کے بعد ہم بستری جائز ہے، لیکن خون جاری رہنے تک منع ہے۔ غیر فطری طریقے کی ممانعت ہے۔ مقام مخصوص کے علاوہ وہ عورت کی پچھلی شرمگاہ دبر کے اندر دخول کرنا اللہ کے قرآن پاک نے سخت منع کیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے قربت کرنا یا دخول کرنا
حرام ہے، اس سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے سخت ناراضگی کا سبب بننے والا عمل ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی ہر کھیتی کے اندر آؤ۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں بیج ڈالا جائے تو فصل اگتی ہے۔ اس سے مراد آگے کی شرمگاہ، پیچھے کی نہیں، کیونکہ پیچھے پخانے کی جگہ ہے جو نجاست کا مقام ہے، اور وہاں قربت کرنے سے بیماریوں کا شدید خطرہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس سے بچنا لازمی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اصل سوال کی طرف کہ حاملہ عورت کے ساتھ قربت یعنی ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بالکل واضح ہے۔ شریعت مطہرہ، قرآن و حدیث، اجماع امت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جب چاہیں، اگر اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہو اور بیوی کی صحت اجازت دے تو اس سے پہلے بھی مباشرت کر سکتے ہیں۔ تاہم آداب زندگی اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر قربت یعنی کہ ہم بستری کرنے سے بچے یا بیوی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا کوئی نقصان پیدا ہو سکتا ہو تو پھر مرد کو صبر کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کوئی خدشہ یا طبی نقصان نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس یہ دھیان رہے کہ بیوی اور بچے کو تکلیف نہ ہو۔ باقی جتنی باتیں عوام میں مشہور ہیں وہ محض من گھڑت ہیں، ان پر دھیان نہ دیں۔ شریعت نے اس معاملے میں آزادی دی ہے، بس طبی اصولوں اور ڈاکٹر کی رائے کے احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی زندگی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ معتبر طبی کتب جیسے کہ مذکورہ بلا کتاب کے صفحہ جلد میں بھی اشارہ ہے۔ اتباع کی رائے کے مطابق اگر حمل کے دوران مناسب طریقے سے قربت کی جائے تو اس سے کہ کچھ فوائد بھی ہیں۔ بچے کی قوت سماعت مضبوط ہوتی ہے، بچے کے بال اچھے اگتے ہیں، بچے کی بینائی تیز ہوتی ہے، یہ فوائد طباء نے لکھی ہیں۔ بشرطیہ یہ ہے کہ عمل احتیاط اور بیوی کی رضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ انسان حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی وجہ سے خاوند کا دل قربت کو نہ چاہیے تو بلا وجہ بالکل قربت ترک کر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوی کا شرعی حق ہے اور اسے محروم رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دیگر روایت میں بھی آتا ہے کہ عورتوں میں حیا کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حیا اور عزت کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ شرعی حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کے برعکس اگر شوہر بیوی کو مباشرت کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی شرعی یا طبی عذر کے انکار کر دے تو وہ گنہگار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہے اور اللہ کے پردے سے اپنے فعل کو چھپاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو بعد میں دوسروں کے پاس جا کر ان باتوں کو بیان کرتا ہے؟ یہ سن کر صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسرے عورتوں کو بتاتی ہوں؟ عورتیں بھی خاموش رہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان خاتون اپنی ایک گھٹنے کے بل کھڑی ہوئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ سکیں، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی شیطان مرد کسی شیطان عورت کو شہر عام راستے پر مل گیا ہو اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پوری کی اور چلتے بنے اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں، یعنی یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ پاک نے بچہ دانی پیدا کی، آلات مباشرت پیدا کی، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بچہ پیدا کیا اور شوہد کو مرد اور عورت پر مسلط کیا۔ ان تمام باتوں کے پیچھے جو مقصد الہی ہے وہ کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج کو ضائع کرے یا شوہد کو کسی حیلی بہانے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے اصل مقصد سے منفر ہے۔ جب میاں بیوی مقاربت ملاپ کا ارادہ کریں تو جسم سے لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، جس کی وجہ سے شیطان اور جنات میاں بیوی کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ سنت یہ ہے کہ انسان کپڑے اتارتے یا پہنتے وقت اللہ کا نام لے تاکہ حفاظت کی چادر آ جائے۔ آج کل بہت سے لوگ اس سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں، جس سے جنات اور شیاطین ان کا اجسام کو دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لڑکی پر جن کا اثر ہو گیا یا فلاں انسان پر شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لی ہیں، لہذا میاں بیوی جب بھی خلوت کا ارادہ کریں کپڑے ہٹانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں تاکہ ملاپ کے وقت کوئی شیاطین یا جن انہیں نہ دیکھے سکے۔ شریعت نے یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ جب جسم سے لباس ہٹائیں تو اوپر ایک بڑی چادر اوڑھ لیں جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس چادر کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی اس ادب کا خیال رکھتے ہیں اللہ انہیں فطری طور پر شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازتا ہے جو والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ملاپ سے حمل ٹھہر جائے لیکن اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہو جائے تو اولاد کے اخلاق پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ عام طور پر مردوں اور عورتوں دونوں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اکثر میاں بیوی رات کو ملاپ کرتے ہیں اور اگلی نماز فجر کی ہوتی ہے لیکن وہ سستی کی وجہ سے غسل نہیں کرتے اور نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ایک اہم نکتہ یاد رکھیں، جب میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہو جائے اور اسی ملاپ سے حمل ٹھہر جائے تو اس اولاد میں اثر منحوس بڑے اثرات آتے ہیں۔ جب ماں باپ نے اس عمل کی ابتدا میں اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں بادب ملیں جو شریعت کے مطابق ہو، کسی بھی سستی کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کا تعلق بے شرمی کا نہیں بلکہ اللہ سے نیک اولاد مانگنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس میں جانوروں جیسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی؟ اگر مزید کسی کے سوال ہو تو وہ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یا رحیم کمنٹ لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔